تو یہ نماز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے ذریعے اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کی خطاؤں کو، ان کی لغزشوں کو، ان کے اجتہادی غلطیوں کو، ان کی جان بوجھ کر کی غلطیوں کو اللہ معاف فرما دیتا تھا۔ احادیث میں موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ اور رمضان یا ایک رمضان سے دوسرا، یہ درمیان والے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ کہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں کبیرہ ان سے انسان بچے، تو جو صغیرہ گناہ ہیں خلاف ادب کام ہو جاتے ہیں، تو نماز کی وجہ سے دوسری نماز تک ظہر پڑھی تو عصر جب پڑھے گا تو ظہر اور عصر کے درمیان جو خطائیں ہوئیں اللہ معاف فرما دیتا ہے، مغرب پڑھے گا وہ معاف ہو جائیں گی، عشاء پڑھے گا اور جمعہ پڑھے گا تو پچھلے جمعے تک جو 7 دن میں گناہ کیے اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھے گا تو پورے سال کے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ اگر گناہ معاف ہوں تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی درجات بلند کرتا ہے، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو، اس کے ثواب کو اللہ بڑھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ خزاں کے موسم میں، جس موسم میں پتے گرتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور حرکت دی تو اس سے بہت پتے گرنے لگے، جس طرح خزاں کے موسم میں پتے گرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا نہیں میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو صحابی رسول نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ درخت کی ٹہنی سے پتے گرے، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے کہ جو شخص 5 مرتبہ روزانہ غسل کرے تو آیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی نہیں۔ تو فرمایا اسی طرح 5 نماز پڑھنے والوں کا ہے کہ جب وہ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں تو ان پر گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو جتنی اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ سمجھ کر نماز پڑھیں گے اتنا ہی درجہ بڑھتا ہے۔ جتنی انسان، حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 رکعت نماز ایسے ادا کرے لا یسہو فیہما، ان میں وہ سہو نہ کرے، یعنی بھولے نہ، ادھر ادھر اس کا خیال نہ جائے، نماز کی طرف اور اللہ کی طرف دھیان ہو، باقی توجہ ادھر ادھر نہ جائے۔ 2 رکعتیں جو ایسے پڑھتا ہے غفر اللہ لہو ما تقدم من ذنبی، پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ 60 سالہ بزرگ ہے، 2 رکعت پڑھنے میں 3 منٹ لگتے ہیں، بعد ہمارے بھائی تو 3 منٹ میں 4 پڑھ جاتے ہیں، رفتار اتنی تیز ہوتی ہے، رکوع سجدے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اتنی تیزی سے ٹھوکریں مارتے ہیں۔ 2-3 منٹ میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر انسان ذرا سوچ کے کہ اس میں ادھر ادھر خیال نہیں آنے دوں گا، سبق پڑھے، ترجمے کی طرف دھیان رکھے، 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا بڑا درجہ کہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف، جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوئے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ آج تو ہمارے صغیرہ گناہ ہیں ہی بہت زیادہ، کریں پھر بھی، نہ کریں پھر بھی ہمارے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ گھر سے نکلو، مسجد تک آنے میں کتنی ہی عورتوں پہ نظر پڑ جاتی ہے، کتنی تصاویر پر نظر پڑ جاتی ہے، کتنے ہی گانے کی آواز ہمارے ذہن میں آتی ہے، موبائل میں کوئی فون کرتا ہے یا کسی کو فون کرتے ہیں، وہ بیچارے نے آگے سے گانا لگایا ہوتا ہے، چاہے وقت کا ولی ہے، فون تو کرنا ضرورت بن گئی، لیکن جب فون کرتے ہیں آگے سے گانا لگا ہوتا ہے۔ اب وہ مولوی بیچارے کو بھی سننا پڑتا ہے۔ اب یہ ایسے گناہ ہیں جو ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے، لیکن ان کا بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ وہ اثرات بھی معاف فرما دیتا ہے، اور جو جان بوجھ کر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے سے ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو نماز ایسے پڑھی جائے جو خشوع خضوع کے ساتھ، اور نماز انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔
لیکن کب روکتی ہے؟ کہ جب انسان نماز کو سمجھ کے پڑھے گا. جیسا کہ میں نے ابھی پوری تفصیل بیان کی کہ نماز میں ہم اللہ سے کیا وعدہ کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں. جب دھیان سے نماز ادا کریں گے تو نمازی بندہ دن بدن سیدھا ہوتا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو نمازی بگڑے ہوتے ہیں یا جو حاجی بگڑے ہوتے ہیں، جو پورے محلے کے لیے، پورے علاقے کے لیے ایک بدنامی کا سبب بن جاتے ہیں، وہ دیکھو نمازی کی حالت، او دیکھو وہ حاجی صاحب. یہ ہم کہتے ہیں یا نہیں؟ یہ حاج کر کے آیا تو پہلے سے زیادہ یہ اور ہی ریٹ بڑھا دیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چیز کو سمجھ کر نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص چوری کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب نماز اس کو چوری سے روک دے گی. کہ جب اللہ سے بار بار ہدایت مانگے گا، بار بار رب سے وعدہ کرے گا کہ میں غلط کام نہیں کرتا، تو چھوڑ دے گا. دل میں خیال آئے گا یار آج وعدہ کیا کل توڑ دیا، پھر خیال آئے گا وعدہ کیا توڑ دیا، کبھی تو شرم آئے گی. ہمارے اندر جو تبدیلی نہیں آتی، 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، جیسا 40 سال پہلے تھا 40 سال بعد بھی ویسا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز میں کمی ہے. ہم نماز کو اخلاص خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، ورنہ نمازی بندہ روزانہ مزید نیک ہوتا جاتا ہے. اس کے اندر روزانہ تبدیلیاں آتی ہیں، وہ ایک جیسا نہیں رہتا. اور ساتھ ایک مسئلہ آخر میں، فضائل نماز تو بہت زیادہ ہیں، جتنے بیان کیے جائیں اتنے کم ہیں، لیکن وقت مختصر. ہمارے بعض نمازیوں کی بہت غلط